بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت امام حسین مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنے نانا کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ وہ ایک جملہ تھا جس نے مدینہ کی تمام تاریخ کو اپنے اندر سمو لیا۔ آپ نے خاندان رسالت کو لے کر مدینہ سے کوفہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان میں سے یہ 6 بیویاں بھی شامل تھیں جن کا مزار اقدس آج بھی لاہور گڑھی شو میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک صاحبزادی امام علی زوجہ جناب مسلم بن عقیل بطن ام البنین سے اور جناب حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ کی بہن تھی، جبکہ 5 صاحبزادیاں حضرت عقیل امام علی کے بھائی کی ہیں، جن کے نام تاریخ میں کچھ یوں ملتے ہیں: حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی نور اور حضرت بی بی گوہر۔ حضرت رقیہ المشہور بی بی حاجن جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ تھی۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو 9 محرم کو حضرت امام حسین نے ان بیویوں کو ارشاد فرمایا، حکم امام علی ایسا ہی ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے بھائی، ہم تم کو ایسے حال پر نہ چھوڑ کے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسا کریں تو بروز قیامت جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ آپ نے فرمایا، نور چشمان، میں مجبور، حکم امام علی ایسا ہی ہے، مراقبہ کر کے دیکھ لو۔ ناچار بیبیوں نے عرض کیا، اچھا ہم تابعدار ہیں، جہاں حکم ہو چلی جائیں۔ آپ نے فرمایا، ہند جانے کا تم کو ارشاد ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے دونوں کے فرزند آپ کے پاس رہیں تاکہ یہ آپ کے قدموں پر شہادت پا سکے۔ حضرت نے یہ عرض قبول کی اور وہ بیبیاں وہاں سے روانہ ہند ہوئیں۔ دوسرے روز کربلا واقعہ کا علم ہوا۔ واقعہ کو سن کر بیبیاں بہت گھبرائیں، مگر با خیال تمیل حکم چلی آئیں حتیٰ کہ لاہور آ پہنچی۔ یہاں مقام خانقاہ اس وقت ایک ٹیلہ تھا، اس پر یہ ٹھہری۔ جیسے ہی آپ لاہور پہنچی تو عبادت گاہوں میں جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس وقت کے راجہ نے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوا؟ انہوں نے سوچ بچار کر کے کہا کہ یہاں کوئی اہل اللہ عرب سے آئے ہیں، یہ ان کی برکت کا اثر ہے۔ راجہ نے بعد دریافت ان کی طلب کے واسطے اپنے سپاہی بھیجے، ان کو بلا لائیں۔ جیسے ہی راجہ کے پیغام ان بیبیوں تک پہنچا وہ بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم راجہ کے پاس نہ جائیں گے۔ جب راجہ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ تشریف نہیں لا رہی تو اس نے اپنے ولی عہد کو بھیجا اور کہا کہ ان کو اپنے ہمراہ لاؤ۔ اس راجہ کا نام کنور تھا، بعض کے نزدیک محابرن، اور اس کے بیٹے کا نام بکرما سہائے تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ بیبیاں صاحبان تشریف لائیں تو اس وقت 704 آدمی ولی اللہ حافظ قرآن اور بزرگ ان کے ہمراہ تھے۔ جب وہ کنور حضرت کے پاس آیا اور حکم راجہ سنایا تو آپ نے پہلے منت سماجت فرمائی کہ ہم غریب ہیں، مسافر ہیں، ستم رسیدہ اور بےکس ہیں، خدا کے واسطے ہمیں تکلیف نہ دو۔ اگر تم ہمارے یہاں رہنے سے ناراض ہو تو ہم چلی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں پردے کا حکم ہے، اس واسطے ہم راجہ تک نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں اور راجہ صاحب کی طرف سے آپ کو پکڑنے پر مأمور ہوں۔ آخر بی بی صاحب نے راجہ کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کی طرف جلال سے دیکھا۔ جیسے ہی آپ نے اس کی طرف دیکھا وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو رویا اور آپ کے قدم مبارک پر گر کر درخواست تعلیم و تکلیم اور دین اسلام کی اور صدقے دل سے مسلمان ہوا۔ جب یہ خبر راجہ کو پہنچی تو وہ نہایت غصے میں آیا اور تمام ہندوؤں کو بلا کر شورش مچا دی۔ اس سے بی بی صاحبان بہت ناراض ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی، ابھی حادثہ کربلا ہمارے دلوں سے گیا نہیں کہ یہ دوسرا حادثہ عظیم برپا ہوا ہے۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہم پس پردہ ہو جائیں، یا الہی زمین کو حکم دے کہ ہم کو ایمان دے۔ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور اسی وقت زمین پھٹی اور یہ بیبیاں اس میں سما گئیں۔ آپ نے پوشیدہ ہونے سے پہلے بہت اشخاص ہمراہیوں کو رخصت عنایت کی اور فرمایا اپنے اپنے وطنوں کو چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ حکم بجا لاتے ہوئے اپنے اپنے وطنوں کو چلے گئے۔ صرف 4 حافظ جن کے نام یہ ہیں، ابو الفتح، ابو الفضل، ابو الکلام اور عبداللہ آپ کی خدمت میں رہے اور ان کی قبریں ان کی بی بی تنوری کے غرب رویہ موجود ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہی زمین میں سما گئے۔ جب کنور نے ان کی کرامت دیکھی تو صدقے دل سے فقیر ہو گیا اور مجاور ہو بیٹھا۔ اس وقت حضرات بی بی کے دوپٹوں کے پلے زمین پر نظر آتے تھے۔ اس نے ان نشانوں پر قبریں بنائی۔ چند روز وہ پلے نظر آتے رہے، پھر وہ بھی ناپید ہو گئے۔ جب کفار نے یہ کرامت دیکھی تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ مشہور ہے کہ وہ ولی عہد جس کا نام کنور تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ بی بی صاحبان نے اس کا نام عبداللہ اور بعد میں وہ عبداللہ خاکی کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد جمال رکھا۔ الغرض اس کی اولاد مجاور خانقاہ رہی۔
اور راجپوت کہلائی، اور وہ راجہ اپنے فرزند سے مسلمان ہونے کے سبب محبت نہ کرتا تھا، مگر فرزند ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ زمین دے دی۔ آج بھی ان کے دربار میں ایک مقام ایسا ہے جہاں حضرت داتا علی حجویری حاضری دیتے رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔